انڈیا جو کرنے جا رہا ہے، جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی ہے، آج دیکھیں کہ ایک ایسا علاقے کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے اور وہاں دہشت گردی کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کا بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ سر کریک وہ دیکھیں، وہ تو ایک چھوٹا سا پانی کا وہ جو ایک نہر نما، یہ شاید رن آف کچھ قریب ہے نا جی، ایک چوٹی ہے پانی کے اندر، یہ پانی کا ہے، یہ سندھ اور جو ہے نا وہ ادھر انڈیا سے گجرات کے اس کے درمیان میں، سندھ اور بھارت کا جو گجرات ہے، جس کی کوئی آج تک باؤنڈری جو ہے نا وہ متعین نہیں ہوئی، کیونکہ وہ چاہ رہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو انٹرنیشنل ایک لا ہے اس کے مطابق جو درمیان میں بنتا ہے، یعنی جو ہو آدھا جو ہے نا وہ ان کا آدھا ادراج ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کنارہ یہاں تک آپ کی طرف ہے نا، یہ سارے کا سارا ہمارا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کے الیکشن ہے مودی صاحب کی جو پچھلی ساری سیاست رہی ہے، اور بلکہ وہ تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہا کی جو بات جسے انتہا پسندی کہتے ہیں، دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی ملک کے اندر آپ اتنی بڑی جمہوریت کی بات کرتے رہے، آپ سیکولر اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں، جب آپ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آخری کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ مذہبی، اور یہ کارڈ ہوتا ہے جو جنگ، ہاں جی، نہیں، جو مذہب کا ایک کارڈ، جنونی، آپ نے وہ وہاں پہ کارڈ کھیلا، اور آپ وہاں پہ وہ ہندوتا کی جو اس وقت آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری اس وقت جو پوزیشن ہے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے انڈیا بھی ٹوٹنے جا رہا ہے، اور انڈیا کے جو حالات ہو رہے ہیں، پوری جو انڈیا کے اندر جس طرح کی شورش ہے، جس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اب وہ جن کو دلت کہتے ہیں، چھوت کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ جو کر رہے ہیں، اب یہ انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، آپ دیکھیں کہ ایک یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک دور میں مذہبی یہاں پہ ایک حکومت رہی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ اس کا بھی آپ کے سامنے بات ہے کہ یہاں کیا ہوتا رہا، کہ جب ایک صوبے میں رہی ہے تو حالات کیسے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس یہاں ایک مذہبی جو ہے نا وہ کارڈ پہ جب آپ چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد سمجھ لیں کہ یہ آخری، آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پہ وہ، یعنی یا تو مذہب کا اصل ہے وہ امپلیمنٹ کرے نا، جی، جو آپ کا مطلب جو مذہبی جنونی کارڈ کھیلتے ہیں، وہ نہیں، وہ کارڈ کھیلا جائے، مذہب سے دور ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ایک روپ آپ کا مذہبی ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، دوسری طرف جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب، وہ دیکھیں ہم تو اپنی، یا تو مذہب کی جو روح ہے اس کے مطابق چلیں، اسلام کی بات اگر کریں تو چلو یہ تو ایک پورا ایک ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تو امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ امن اور سلامتی کا دین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب دنیا کے اندر، کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جو انسانیت کے خلاف ہو، جو اپنی اقلیتوں کو حقوق نہ دے رہا ہو، کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو دوسروں کے حقوق سلب کرتا ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر انسانیت کی جب بات ہوتی ہے، یہ افاقی حقیقت ہے، ہاں جی، تو اگر تو وہ اس پہ کریں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی سعودیہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہاں پہ وہ پورا اسلامی نظام تو نہیں ہے، لیکن چند کے شکے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھیں حقوق سب کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، سب کے برابر حقوق ہیں۔ اور میں یہی کہتا ہوں، سعودیہ میں غیر مسلم بستے ہیں ویسے، میرا خیال ہے شاید نہ ہونے کے نہیں، وہ مکہ سفارتکار ہو گئے اور مدینہ کے علاوہ، اس کے علاوہ باقی دیکھیں باقی جگہ پہ ریاض میں باقی وہاں تو کاروبار ہیں بین الاقوامی، ہاں جی، تو جو لوگ ہیں جو وہاں پہ، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر کیا ان کے لیے قانون جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے پورا ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی تو نہیں کی جاتی؟ دیکھیں وہاں پہ تو ہمارے تو دین نے ہمیں، ہمارے دین نے تو کہا کہ سب کو، بلکہ وہ ہماری ذمہ داری بنتے ہیں، ان کی تو ذمہ داری، بلکہ میں کل پرسوں بھی ایک پروگرام میں ایک حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کو ان کی عبادت گاہوں سے کسی چیز کا اٹھانا، توڑنا، ان سے زیادتی کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کوئی کرنا، اگر آپ کرو گے تو قیامت کے روز میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا، یعنی ان کا وکیل بن کے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمارے، اور یہ سب سننے میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہو کہ اگر وہ ہماری مساجد میں آگے کوئی غیر مسلم اپنی عبادت کرنا چاہے، انہیں اجازت، یہ بھی حکم ہے، انہوں نے اجازت دی ہے، انہوں نے آ کے ہماری مسجد میں آ کے وہ ٹھہرے ہیں، بلکہ جتنے وفد باہر سے آتے تھے وہ وہیں پہ ٹھہرتے تھے، اور جب ان کو عبادت کا ٹائم ہوتا تھا تو انہیں وہ دیا جاتا تھا موقع بھی اپنی آپ عبادت کر لیں۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے میاں صاحب، یہ اللہ کا گھر ہے،
مسجد جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ میرا اور آپ کا گھر، ہمارا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہم نے تو یہاں پاکستان کے اندر ہماری بدقسمت تو یہ ہے کہ اس میں تو ہم نے چھوٹے چھوٹے فرقوں کے گھر بنا دیے، وہ تالے لگے ہوتے ہیں، ہم نے تو ان کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد، یہ اللہ کی نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ ہم نے باہر بڑا بڑا لکھ کے یہ بتا دیا لوگوں کو، یہ آپ کی یعنی آپ کے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو ہمارا ذاتی ہے، دین سے انحراف ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہمیں دنیا کے اندر جو اگر کوئی انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ یہ وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پہ لوگ آ کے ٹھہرتے رہے ہیں، کرسچن جو وہاں آتے رہے ہیں، وہاں وہ ان کے وفد آتے رہے ہیں، وہاں انہوں نے عبادت کے لیے بھی انہیں اجازت دی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو جو ہمارا سبق ہے وہ تو یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی آپ دیکھیں کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔